اب یہاں چراغوں کا سلسلہ نہیں کوئی، روشنی کے بارے میں پوچھتا نہیں کوئی، ٹوٹ پھوٹ کی زد میں روز و شب گزرتے ہیں، سانحہ یہ سب کا ہے مگر مانتا نہیں کوئی، سانحہ یہ سب کا ہے مگر مانتا نہیں کوئی۔ آج صبح ایک بہت ہی افسوسناک واقعہ پیش آیا۔ آتش زدگی کے باعث 66 قیمتی جانیں ریلوے حادثے میں ضائع ہو گئیں، اور اس حادثے کے بعد پاکستانی میڈیا کو انسانی حقوق اور انسانی المیہ یاد آ رہا ہے۔ پاکستان کے عوام کو یہ بتایا جا رہا ہے اور بہت سنجیدہ سوالات اٹھائے جا رہے ہیں کہ کیا میڈیکل فیسلٹیز اویلیبل ہیں اس سانحے کو ٹریٹ کرنے کے لیے؟ کیا برن یونٹ لیاقت پور کے سرکاری ہسپتال میں موجود ہے؟ کیا بہاولپور کا وکٹوریہ ہاسپٹل اتنے بڑے سانحے کو سہ لے گا؟ کیا رحیم یار خان کا شیخ زید ہاسپٹل اس کنڈیشن میں ہے کہ وہ جلے ہوئے افراد کی ٹریٹمنٹ کر سکتا ہے؟ یہ وہ سوالات ہیں جو پاکستان کا میڈیا حادثہ رونما ہونے کے بعد اٹھا رہا ہے۔ کاش کہ یہ سوالات جب حادثے کی پرورش ہو رہی تھی، جب حادثہ ہونے سے پہلے اگر ان معاملات کو، ان موضوعات کو پاکستان کا میڈیا اٹھاتا۔ اب سوال یہ ہے کہ اگر اس ملک میں نواز شریف بیمار ہو جائے تو یہ سوال اٹھتا ہے عدالت میں کہ اگر نواز شریف کو کچھ ہو گیا تو اس کا ذمہ دار کون ہوگا؟ کیا ان 66 لوگوں کے مرنے پر کوئی پاکستان میں یہ سوال اٹھائے گا کہ ان 66 لوگوں کا قاتل کون ہے؟ اس قتل کی ذمہ داری کس چیز پر عائد کریں گے، کس شخص پر عائد کریں گے؟ لیکن یہ سوال کوئی نہیں کرے گا۔ کیوں نہیں کرے گا؟ کیونکہ یہ شریف خاندان کے چشم و چراغ نہیں تھے، یہ زرداری خاندان کے چشم و چراغ نہیں تھے۔ انسانی حقوق صرف 2 خاندانوں کی ملکیت ہیں پاکستان کے اندر۔ یہ طبی بنیادوں پر بال ٹو بال کمنٹری نواز شریف کے پلیٹلیٹس پہ تو کر لیں گے، لیکن ان کے لواحقین کے لیے صرف ریاست ہوگی ماں کے جیسی۔ وہ ماں صرف اتنا ہی سلوک کرے گی کہ مرنے والے کو 5 لاکھ اور زخمی کو 2 لاکھ روپیہ دے کے رخصت کر دے گی۔ یہ بدقسمتی ہے، یہ ٹریٹمنٹ ہے اس ملک کے اندر کہ اگر آپ کو عدالتیں گاڈ فادر کہیں، اگر آپ کو پاکستان کی عدالتیں سسیلین مافیا کہیں تو آپ کے انسانی حقوق پائے جاتے ہیں، لیکن اگر آپ کیڑے مکوڑے ہیں، آپ ایک عام آرڈنری پاکستانی ہیں تو آپ کے کوئی رائٹس نہیں ہیں، آپ کی جان قیمتی نہیں ہے، آپ کی جان کی قیمت صرف 5 لاکھ روپے ہے۔ اور پھر یہاں پر ایک عجیب دستور ہے کہ میڈیا 24 گھنٹے میکسیمم روئے گا، میکسیمم قوم کو ان 66 خاندانوں کا دکھ یاد کروائے گا، لیکن 66 گھنٹوں کے بعد میاں نواز شریف کے پلیٹلیٹس اس ملک کی سیاست کا موضوع ہوں گے کہ ان کا علاج اس ملک میں ممکن نہیں ہے، ان کے لیے میڈیکل بورڈ ترتیب دیے جائیں۔ یہ موضوعات اس ملک کی سیاست کے اور اس ملک کی پولیٹکس کے ہوں گے، لیکن ان 66 خاندانوں کے اوپر کیا بیتے گی، ان کا پرسہ کون کرے گا، یہ سوال نہیں ہوگا۔ اور دوسری جانب یہاں پر اس ملک کے اندر ایک عجیب رسم ہے کہ جن لوگوں نے اس ملک کے اندر حادثات کو پیدا کیا ہے، جو پیداوار بنی ہیں حکومتیں، وہ تو لیں گی اس ملک میں پروٹوکول، ایک عام آدمی کے ساتھ وہی ہوگا جو اب ہو رہا ہے۔ اب تاریخ یہ بتاتی ہے کہ صرف شیخ رشید احمد صاحب کے دور حکومت میں 79 ریلوے حادثات اب تک ہو چکے ہیں۔ جولائی کے اندر اسی علاقے میں صادق آباد کے حادثہ ہوا تھا، 21 افراد ہلاک ہوئے تھے۔ اس سے پہلے خواجہ سعد رفیق صاحب کے دور میں 184 ریلوے حادثات ہوئے،
جن میں 100 سے زائد قیمتی جانیں ضائع ہوں۔ 4000 پھاٹک ہیں، ریلوے کراسنگز ہیں پاکستان میں، جن میں سے 2000 سے زائد ریلوے کراسنگز کے اوپر نہ تو گیٹ موجود ہے، نہ ہی کوئی سیکورٹی اہلکار ہے۔ یہ حالت ہے پاکستان کی ریلوے کی، تو پھر حادثات کیوں نہیں ہوں گے؟ لیکن آپ دیکھیے کہ آج کا حادثہ، کچھ لوگ اس کو شارٹ سرکٹ بھی کہتے ہیں، کوئی ٹرین سے نہیں ٹکرائی، کوئی ڈرائیور نہیں سو گیا تھا، کوئی سگنلز کا ایشو نہیں تھا، کوئی آئل ٹینکر نہیں لگ گیا پھاٹک کے اوپر جا کے ٹرین کو ٹچ کر گیا جس سے اتنا بڑا واقعہ رونما ہو گیا۔ یہ ٹریولنگ کے دوران مسافر اپنے ساتھ ایک چولہا لے کر سفر کر رہے تھے، ایک سلنڈر پھٹ گیا، اس سے اتنا بڑا سانحہ ہوا ہے۔ دوسری جانب پاکستان کے اندر جمہوریت کا شو چل رہا ہے، جمہوریت بچانے کی بات ہو رہی ہے۔ کاش کہ اس ملک کی جمہوریت کو فرق پڑتا ان 66 لوگوں کے مرنے سے، کاش اس ملک کی جمہوریت بھی غمگین ہوتی، لیکن نہیں، ان کا مسئلہ تو پاور ہے، ان کا مسئلہ تو NRO ہے۔ میں اس پہ بھی ایک ڈیٹیل بات کروں گا، لیکن آج چونکہ ایک سانحہ ہے، ایک افسوس کا دن ہے، لواحقین کے ساتھ ہم تعزیت کے علاوہ تو اور کچھ کر نہیں سکتے۔ پاکستانی میڈیا کو چونکہ وہ بھی ریٹنگز کے پیچھے بھاگتے ہیں، آج 66 کا فگر بذات خود ایک ریٹنگ کے لیے ایک بڑی پاورفل چیز ہے پبلک ایموشنز کو گریب کرنے کی، لیکن شام تک یہ اسلام آباد میں جب سٹیج سج چکا ہوگا تو اس وقت پاکستان کا میڈیا ان 66 لوگوں کو بھول چکا ہوگا۔ تو میں اس قتل عام پر جو کہ 66 لوگوں کا ہوا ہے، جس میں تمام حکمران شامل ہیں انکلوڈنگ تبدیلی سرکار، میں یہی کہوں گا، کہو تم عدالت پہ جانے سے پہلے، کہو تم وزارت پہ جانے سے پہلے، کہو تم سفارت پہ جانے سے پہلے، دکھاؤ ہمیں اپنے اعمال نامے، قیامت کے دن پر اور خدا پر نہ چھوڑو، قیامت کے دن پر اور خدا پر نہ چھوڑو، قیامت سے یہ لوگ ڈرتے نہیں، قیامت سے یہ لوگ ڈرتے نہیں۔ اسی چوک پر خون بہا ہے، اسی چوک پر خون بہا ہے، اسی چوک پر قاتل کو سزا دو، سزا دو، سزا دو، سزا دو۔ تو جب تک آپ قاتلوں کو سزا نہیں دیں گے، اس ملک میں حادثات ہوتے رہے۔ اگر آپ حادثات کو روکنا چاہتے ہیں تو قاتلوں کو سزا دیں جنہوں نے اس ملک کی معیشت کا قتل کیا، صحت کا قتل کیا، تعلیم کا قتل کیا، قاتلوں کو سزا دیں۔